بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نے سب سے پہلے انسان کو اس جانب توجہ دلائی ہے کہ اس کو استدلال کس طرح کرنا چاہیے، ریزننگ کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارے اس دنیا میں علم کے بنیادی ذرائع تین ہیں۔ پہلا ذریعہ ہمارے حواس ہے، دوسرا نظر و استدلال ہے، اور تیسرا خبر ہے۔ وہ چیزیں جو براہ راست ہمارے حواس کے مشاہدے میں آتی ہیں ان کو ہم وجودی حقائق سے تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو اپنے وجود کے لیے نظر و استدلال یا کسی ریزننگ یا استنباط کی انفرنس کی محتاج نہیں ہیں۔ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اس کمرے میں مختلف اشیاء کو دیکھتا ہوں، باہر نکلتا ہوں تو ماہ و آفتاب کو دیکھتا ہوں، یہ سب میرے لیے وجودی حقائق ہیں۔ اسی طرح میرے باطن کے حواس میرے عقل اور میرے شعور کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ میں اپنے باطن میں نگاہ ڈالتا ہوں تو اپنے اوپر گزرنے والی کیفیات کا مشاہدہ کر لیتا ہوں، اپنے غم کو دیکھ سکتا ہوں، اپنی مسرت کو دیکھ سکتا ہوں، اپنی نفرت کو دیکھ سکتا ہوں، اپنی محبت کو دیکھ سکتا ہوں۔ یہ سب وجودی حقائق ہیں، یعنی وہ چیزیں ہیں جو اپنے ثبوت کے لیے نظر و استدلال کی محتاج نہیں ہوتی، ان کے لیے کوئی ریزننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو پہلی چیز یہ وجودی حقائق ہیں جن سے ہمارے استدلال کے یا ریزننگ کے سب مقدمات پریمیسز پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ وجودی حقائق ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو ہمیں عقل عطا کی گئی ہے، وہ اس کے بعض لوازم کو دریافت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کوئی اصل چیز دیکھتی ہے تو اس کی فرع دریافت کرنا شروع کر دیتی ہے، فرع کو دیکھتی ہے تو اس کی اصل سے اس کو متعلق کرنا شروع کر دیتی ہے، مختلف فروع کا مشاہدہ کرتی ہے تو اس میں سے کلیات دریافت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ علم کا دوسرا بڑا ذریعہ ہے جس کو نظر و استدلال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں خبر ملتی ہے۔ یہ وہی خبر ہے جو ہم روزانہ اخبار میں پڑھتے، ٹیلی ویژن میں سنتے اور جدید میڈیا سے اخذ کرتے ہیں۔ یہی خبر ماضی کی خبر بن جاتی ہے اور بعض اوقات صدیوں پہلے کی خبر بن کے ہم تک پہنچتی ہے۔ یہ قدیم زمانے کے علم کی خبر بھی ہو سکتی ہے، تجربے کی بھی، مشاہدے کی بھی، اور جب وہ خبر ہمارے لیے ایک حقیقت بن جاتی ہے، تحقیق کے مختلف ذرائع سے گزرنے کے بعد حقیقت بن جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا علم ہے۔ تو علم کے یہ بنیادی تین ذرائع ہیں، یعنی وجودی حقائق جو ہمارے ظاہری اور باطنی حواس کے تجربے میں آتے ہیں، نظر و استدلال جس سے سارا فلسفہ اور حکمت پیدا ہوتی ہے، اور خبر جو ہمیں ماضی کے علم سے متعلق کرتی ہے، یا وہ علم جو ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آتا اور دوسروں کے حواس کی گرفت میں آ چکا ہوتا ہے، اس پر ہمیں مطلع کرتی ہے۔ تو یہ تین ہی ذرائع ہیں جن کو کسی بھی چیز کے اس بات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یا خدا کے تصور کے بارے میں یا اس کائنات کے خالق کے بارے میں غور کرتے ہیں تو یہاں پر بھی استدلال کی ترتیب یہی ہوگی، یعنی تینوں ذرائع۔ سب سے پہلے ہم جب اپنا مشاہدہ کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی وجودی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ وجودی حقائق کا مطلب ہے وہ چیزیں جن کو ہمارے حواس براہ راست ادراک کر لیتے ہیں، جن کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی ریزننگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چنانچہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں
اور آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو جو ایک بہت بڑی وجودی حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک مخلوق ہوں، میں بنایا گیا ہوں، میں بنایا جاتا ہوں۔ یہ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے، اس لیے کہ میں اپنے آپ کو یا اپنی طرح کے اپنے بچے کو اپنے سامنے بنتا ہوا دیکھتا ہوں۔ میں اس صنعت سے واقف ہوں، اس فیکٹری سے واقف ہوں جس میں وہ بنتا ہے۔ میں اس خام مواد سے، اس را میٹیریل سے واقف ہوں جس سے وہ بنایا جاتا ہے۔ وہ سب چیزیں جو انسان اس دنیا میں کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے وہ اس صنعت میں، اس فیکٹری میں جاتی ہیں، اور پھر وہ جس طریقے سے ایک پانی کے قطرے میں تبدیل ہوتی ہیں اور ایک بیضے میں تبدیل ہوتی ہیں اور پھر ان سے ایک زائگوٹ بنتا ہے، میں اس کو دیکھ سکتا ہوں، اس کا اب مشاہدہ کر سکتا ہوں۔ اور پھر وہ جرثومہ تدریج کے ساتھ گریجولی مختلف مراحل طے کرتے ہوئے ایک بچہ، پھر بچے سے ایک نوجوان، اور نوجوان سے ارسطو افلاطون کیسے بنتا ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ یہ میرے مشاہدے کی چیز ہے، لہٰذا وجودی حقیقت ہے، اور میں ہر چیز کا انکار کر سکتا ہوں۔ جس طرح موت کا انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح اس بات کا بھی انکار نہیں کر سکتا کہ میں ایک مخلوق ہوں، میں بنایا گیا ہوں، میں بنایا جاتا ہوں۔ میرا بنا ہوا ہونا، میرا مخلوق ہونا، یہ ایک وجودی حقیقت ہے، یہ کسی استدلال کی محتاج نہیں ہے۔ اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اس کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں۔ اس وقت ہم نے اس پورے پروسیس کو، انسان کے بننے کے پروسیس کو اپنے کیمروں میں قید کر لیا ہے، ہم ہر وقت اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وجودی حقیقت ہے جس سے قرآن اپنے استدلال یا اپنی ریزننگ کا پہلا مقدمہ قائم کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تم ایک مخلوق ہو، یہ ایک حقیقت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حواس کے ذریعے سے جو وجودی حقائق ہمارے علم میں آتے ہیں، ان کے بعد دوسرا ذریعہ علم نظر و استدلال ہے۔ تو قرآن ہمارے سامنے یہ سوال رکھتا ہے کہ جب یہ حقیقت ہے کہ تم مخلوق ہو، تو عقل کہتی ہے، وہ تقاضا کرتی ہے کہ اگر تم مخلوق ہو تو تمہارا کوئی خالق ہونا چاہیے۔ خالق ہونا چاہیے، نہ کہ خالق ہے۔ یعنی عقل تقاضا کرتی ہے کہ جب تم مخلوق ہو اور تمہارا مخلوق ہونا ایک وجودی حقیقت ہے، تو پھر نظر و استدلال اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، اس کو لازم کرتے ہیں، اسی طرح لازم کرتے ہیں جس طرح سیب کا گرنا اس بات کو لازم کرتا ہے کہ کوئی قوت اس کو زمین کی طرف کھینچ رہی ہے، اسی طرح تمہارا مخلوق ہونا اس کو لازم کرتا ہے کہ تمہارا ایک خالق ہے۔ اس سوال کے دو جواب جب سے علم پیدا ہوا ہے اور ہم علم سے متعلق ہوئے ہیں، دو جواب دیے گئے ہیں۔ اس کا کوئی تیسرا جواب آج تک نہیں دیا جا سکتا اور نہ دیا جا سکا ہے۔ اس کے دو ہی جواب ہیں۔ یہ سوال قرآن نے سامنے رکھ دیا ہے اور پھر یہ پوچھا ہے کہ اب بتاؤ کہ جب تم مخلوق ہو اور تمہارا خالق ہونا چاہیے تو خالق کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس کے دو ہی جواب دیے جا سکے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کا خالق یہی کائنات ہے، یہی عالم ہے، یہ ہمارے گرد و پیش کی کائنات، یہی میری آپ کی ہر چیز کی خالق ہے، یہی خلق کر رہی ہے، یہی ہمیں وجود میں لا رہی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کائنات سے ماورا ایک ہستی ہے جو علیم ہے، حکیم ہے، زندہ ہے، قائم ہے، وہ اس کائنات کی خالق ہے۔ پہلی چیز مشاہدے ہی کا امتداد ہے، یعنی جب میں اپنے آپ کو زمان، مکان اور مادے، ٹائم، سپیس اور میٹر میں گھرا ہوا دیکھتا ہوں تو ایک فوری استنباط یہ ہوتا ہے کہ یہ کائنات ہی میری خالق ہے۔ اس وقت کا علم، فلسفہ، الحاد، سب کا استدلال یہی ہے۔ مختلف لفظوں میں اس سوال کا جواب، سوال بالکل درست سوال ہے، ہمیشہ سے رہا ہے،
انسان مخلوق ہے، اس کا خالق ہونا چاہیے۔ گویا سوال میری ذات سے اٹھتا ہے۔ اس کا جواب میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو قریبی مشاہدہ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات ہی میری خالق ہے، آپ کی بھی خالق ہے۔ اور دوسرا جواب پیغمبروں کی دی ہوئی خبر ہے۔ یہاں سے ہم علم کے تیسرے ذریعے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پیغمبروں کی دی ہوئی خبر، یعنی پہلے دن سے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ اس کائنات کے خالق نے رابطہ کیا ہے اور ہمارے ساتھ بات کی ہے، اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم تمہیں یہ خبر دے دیں کہ اس کائنات کا اور تمہارا ایک خالق ہے، وہ حی اور قیوم ہے، زندہ اور قائم ہے، علیم و حکیم ہے، وہی تمہاری پروردگاری کر رہا ہے، اس کائنات کا پورا نظم بھی وہی چلا رہا ہے، اور اسی نے اس کو خلق کیا ہے۔ یہ خبر کے ذریعے سے ملنے والا جواب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز خبر کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے تو پہلی ضرورت یہ ہے کہ خبر کی تصدیق کی جائے۔ ہمارے پاس یہ خبر انسانی تاریخ میں آخری مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہے، اور یہ ان کی دی ہوئی کتاب قرآن میں ثبت ہے۔ وہ یہی خبر دنیا کو پہنچانے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ نازل کیا گیا ہے۔ وہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ تو قرآن مجید نے انسانی علم کے مقابل میں رکھ کر یہ بتایا ہے کہ انسانی علم کے یہ 3 لازمی خصائص ہیں، وہ ان سے ماورا ہے، اور جب وہ ان تینوں چیزوں سے ماورا ہے تو وہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور جب وہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا تو وہ پھر ماورا کی، اس کائنات سے باہر کی خبر لے کے آیا ہے۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ تمہاری عقل نے جو فیصلہ کیا تھا کہ تمہارا ایک خالق ہونا چاہیے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ خالق ہے، وہ اس کائنات سے ماورا ہے، اور وہ علیم و حکیم ہستی ہے۔ تو یہ قرآن کے استدلال کا یا اس کی ریزننگ کا خلاصہ ہے۔ اس میں نے اس خبر کی تصدیق کے ذریعے میں جو 3 بنیادی دلائل قرآن نے بیان کیے ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ آپ پوچھیں گے تو میں عرض کر دوں گا۔ خلاصہ میں نے عرض کر دیا کہ قرآن اپنے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کا یہ طریقہ اختیار کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ میرا وجود ایک حقیقت ہے، میرا مخلوق ہونا ایک حقیقت ہے، یہ میرے حواس کا علم ہے، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ جب میں مخلوق ہوں تو عقل کہتی ہے کہ میرا خالق ہونا چاہیے۔ عام طور پر دنیا میں علم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہی کائنات میری خالق ہے۔ پیغمبروں کی خبر یہ ہے کہ یہ کائنات اور خود تم دونوں ایک ماورا ہستی کی مخلوق ہو، وہ تمہارا خالق ہے، اور وہ علیم و حکیم ہستی ہے، اور اس خالق نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اور 3 بنیادی معیار بتا دیے ہیں جن پر پرکھ کر تم عقلی فیصلہ کر سکتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ جب یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا تو یہ خدائی کلام ہے، اور یہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق اس کائنات سے ماورا ہے، اور وہ ایک زندہ ہستی ہے۔ یہ قرآن کے استدلال کا خلاصہ ہے۔ سیکنڈ کویشچن اسی طرح سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر خدا ہے تو وہ باڈی ہے، وہ سول ہے، وہ سول اور باڈی دونوں اس کی ایگزسٹنس کیسی ہے، اور اسلامک اسکرپچرز کے اندر خدا کے کون سے ٹریٹس؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اس دنیا میں ہمارے علم کی ایک حد ہے۔ وہ حد یہ ہے کہ یا وہ چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں جو ہمارے حواس کی گرفت میں آ سکتی ہیں، اور یا ان کی مثال دے کر ہم کسی چیز کا تصور قائم کرتے ہیں۔ ماضی، حال، مستقبل میں ہمارا سارا علم یہی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی خبر بھی دی جائے اور ہماری دنیا میں اس سے کوئی مماثل چیز، ملتی ہوئی چیز نہ ہو، تو ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ چنانچہ قرآن نے خدا کی ذات کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ اس دنیا کی کسی چیز سے اس کی تمثیل نہیں دی جا سکتی، لیسا کمثلہ شیء، لہٰذا ذات کے بارے میں وہ کوئی معلومات نہیں دیتا، اور اس لیے نہیں دیتا کہ ذات انسان کے علم کی گرفت میں آ ہی نہیں سکتی۔
انسانی علم کی آخری حد یہ ہے کہ یا وہ اپنی مانوس چیزوں کو سمجھ سکتا ہے یا ان سے مماثل کسی چیز کو تمثیل میں سمجھ سکتا ہے. کیونکہ یہ دونوں ذریعے ہی خدا کو گرفت میں نہیں رہ سکتے، تو اس لیے وہ خدا کی ذات کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہتا. وہ خدا کی صفات کا تعارف کراتا ہے، یعنی اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، اور وہ صفات بیان کرتا ہے جو ہمارے ساتھ متعلق ہوتی ہیں. یعنی وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ قاہر ہے، وہ جبار ہے. وہ صفات جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں اس لیے کہ اس کا کچھ پرتو ہمارے اندر بھی موجود ہے. اصول وہی ہے کہ تم اسی چیز کو جان سکتے ہو جو یا تو تمہارے مشاہدے اور تجربے میں آ جائے گی، اور یا اس کے مماثل ہوگی تو تم نظر و استدلال سے یا خبر سے اس کا تصور کر لیتے ہو. تو یہ چیز چونکہ ہماری گرفت میں آ جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو کچھ سمجھ سکیں. رحمت ہمارے اندر بھی ہے، قدرت ہمارے اندر بھی ہے، ربوبیت ہمارے اندر بھی ہے ایک درجے میں، تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو قرآن خدا کا تعارف اس کی صفات کے حوالے سے کراتا ہے، اور دوسری چیز اس کے سنن بیان کرتا ہے. سنن کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے بندوں کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ کرتا ہے. مثال کے طور پر اس نے اگر بندوں کو پیدا کیا ہے تو وہ کیا معاملہ ان کے ساتھ کر رہا ہے. وہ اگر جزا و سزا کرے گا تو اس کا قانون کیا ہے، وہ اگر رحمت کرتا ہے تو اس کا ضابطہ کیا ہے. تو اس کو سنن کہتا ہے قرآن. تو یہ دو چیزیں ہیں جو ہم خدا کے بارے میں جان سکتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی صفات، دوسرے اللہ تعالیٰ کے سنن. اس کی ذات کیا ہے اس میں قرآن نے بتا دیا ہے کہ وہ تمہارے حد ادراک کی چیز ہی نہیں ہے کہ تم اس کو جان سکو. اس کو جاننے کے لیے صفات پر اور اس کے سنن پر اکتفا کرنا چاہیے. یہ قرآن کا جواب ہے. شکریہ حافظ صاحب. ایک سوال اور کہ اینڈ سمجھ میں آتا ہے کہ جب دنیا ختم ہوگی تو ایک ججمنٹ ہوگا، لیکن دنیا کا کاز کیا ہے؟ اس کریشن کو بنانے کا کاز کیا ہے؟ اور کیا انسانوں کو بنانے کا کاز ان میں انٹرنسک ہے، یعنی انسانوں کے لیے بھی ہے، یا پھر ایک اور مخلوق جسے جن کہا جاتا ہے انسان سے اس کے لیے ٹیسٹ ہے؟ کیونکہ کہانی مطلب اسلام جو قرآن جو واقعہ بتاتا ہے اس کو سن کے ایسا لگتا ہے کہ ایک مخلوق نے وہ درجہ حاصل کر لیا فرشتوں کا تھا، تو خدا ان سے ٹیسٹ لینا چاہتا ہے، اور انسان سے اس ٹیسٹ کا ایک پروسیجر ہے. آپ کا جواب بڑی حد تک درست ہے. قرآن مجید نے اس دنیا کا، یہ دنیا جو اس وقت ہمارے گرد و پیش میں ہے، اس کا ایک تعارف کرایا ہے. پہلے اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا ابدی ہے، یہ ہمیشہ رہے گی، یہ ہمیشہ کے لیے بنا دی گئی ہے. اس کو میں نے فنا ہونے کے لیے نہیں بنایا. یہ جو کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے، اتنی بڑی کائنات کہ جو اب نوری سالوں میں بھی، لائٹ ایئرز میں بھی ہماری گرفت میں نہیں آتی، قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ ساری کائنات یہ ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے بنا دی گئی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ میں نے اپنی بنائی ہوئی مخلوقات کو اس میں ہمیشہ کے لیے آباد کرنے کا فیصلہ کیا. ان کو ختم کرنے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے نہیں، ہمیشہ کی زندگی دے کر ان کو اس دنیا میں بسانے کا فیصلہ کیا. گویا دونوں باتیں طے ہیں. یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ کائنات ہمیشہ کے لیے ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. انسان، جن، فرشتے ہمیشہ کے لیے بنا دیے گئے ہیں، یہ کبھی نہیں مریں گے. تینوں مخلوقات اس کائنات میں ہمیشہ رہیں گی. یہ دوسرا مقدمہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ پھر ہم تو مرتے ہیں. تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو زندگی تمہیں دی گئی ہے یہ عارضی زندگی ہے. یہ زندگی، یہ 50 سال 60 سال کی زندگی، یہ ابتلاء کے لیے ہے. اس میں اس ہمیشہ کی کائنات کے لیے اور اس میں بسانے کے لیے لوگوں کا انتخاب کر رہا ہوں. لوگوں کو ان میں سے میں چن رہا ہوں، اور اس انتخاب میں تمہیں بھی کامیاب ہونا ہے، جنات کو بھی کامیاب ہونا ہے. دونوں کو اس امتحان میں ڈال دیا گیا ہے. تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ موجودہ دنیا کو سمجھنا چاہتے ہو تو ابتلاء کے اصول پر سمجھو. کائنات کو سمجھنا چاہتے ہو تو دوام کے، ہمیشگی کے اصول پر سمجھو.
وہ اپنی اصل کے لحاظ سے کامل ہے، ابتلاء کے لیے اس میں نقائص پیدا کر دیے گئے ہیں امتحان کے لیے۔ تو موجودہ عارضی زندگی، یہ زندگی عارضی ہے، کائنات عارضی نہیں ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو اس کائنات کو ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایک نئی شیپ دے دی جائے گی، ایک نئی دنیا میں بدل دیا جائے گا، اور اس کو اس دنیا کے یعنی ہمیشہ کی دنیا کے لیے صحیح بنا دیا جائے گا۔ دیکھیے قرآن کے الفاظ ہیں، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ہم انہی زمین اور آسمانوں کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر ایک نئے زمین و آسمان میں بدل دیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ ختم ہو جائیں گے، البتہ زندگی یہاں فانی ہے اور یہ ایک وقت میں ختم ہوگی اور پھر نئی زندگی کی ابتدا ہو جائے گی۔ تو یہ دنیا ابتلاء کے اصول پر بنی ہے، اور اصلاً پوری کائنات وہ دوام کے اصول پر بنائی گئی ہے، لیکن اس دنیا میں داخل ہونے، کامیابی سے داخل ہونے کے لیے اس ابتلاء سے گزرنا ضروری ہے۔ چنانچہ ابتلاء کو سامنے رکھ کر، یا امتحان، ابتلاء عربی زبان میں امتحان کو کہتے ہیں، ابتلاء کے اصول کو سامنے رکھ کر اس دنیا میں بہت سے نقائص پیدا کر دیے گئے ہیں، یہ کامل نہیں رہی، اب ناقص ہو گئی ہے، تاکہ امتحان لیا جا سکے۔ جیسے ہی یہ امتحان ختم ہوگا تو اس کو وہ صورت دے دی جائے گی جو اس کو کامل کر دے گی، ہر لحاظ سے مکمل کر دے گی۔ تو یہ قرآن مجید کا تصور ہے اس معاملے میں۔ Okay, good evening everyone. So my question is, God is perfect and being devoid of any trait is imperfection. Then how could God be free of lies, cunningness and treachery? یہ جو آپ نے صفات بیان کی ہیں، یہ کہاں سے اخذ کی ہیں؟ یعنی آپ کے علم کا ذریعہ کیا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ خدا کامل ہے، لیکن جو دنیا اس نے بنائی ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے بنا دی ہے، اس میں کمال کا ظہور مؤخر کر دیا ہے۔ اس وقت وہ ابتلاء کے اصول پر ہے، ابتلاء کے لیے ضروری ہے کہ نقائص پیدا کیے جائیں، کامل دنیا میں امتحان نہیں ہو سکتا، تو اس کو ابتلاء کے لیے کامل کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں ہماری شخصیت سے ان تمام نقائص کا ظہور ہوتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو امتحان نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اسی لیے بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم نے انسان کو بنایا تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے دونوں چیزیں اس کے اندر رکھ دیں، وہ بالکل درست خیر کی طرف بھی جا سکتا ہے اور وہ شر کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ یہی امتحان ہے، یہ دونوں چیزیں اس وقت تک ہمارے ساتھ یکساں رہیں گی جب تک ہم موت کے دروازے سے گزر کر خدا کی کامل دنیا میں داخل نہیں ہو جاتے۔ تو یہ دنیا تو خدا کے کامل ظہور کی دنیا نہیں ہے، یہ نقائص سے بھری ہوئی دنیا ہے، اور یہ ہر پہلو سے ناقص ہے، اور بنائی گئی ہے اسی مقصد سے تاکہ ابتلاء کے قانون کے مطابق انسان اس سے گزر سکے۔ سر میں عالم ماشا بول رہا ہوں، اور سر میرا سوال اس بات کو لے کے the idea of knowledge when we talk about it is represented in different forms in different philosophies and in Islam as well, that the sources of knowledge are one that is of creation and the other that is transcending, that is either through non-creation. Now, isn't it rather problematic that we classify the idea in only like non-creation and like more so in terms of when we talk about creation of knowledge in general? So what do you like have, what are your thoughts about that idea of the nature of knowledge and its origin and the source of knowledge? نالج اور اس کی اوریجن کو جاننا انسان کے بس میں نہیں ہے، نہ کائنات اور کائنات کی حقیقت کو سمجھنا انسان کے بس میں ہے۔ ہم تو اپنے علم کے ذرائع کو جانتے ہیں، اور ہمارے اپنے علم کے کیا ذرائع ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ یعنی انسان کی حیثیت سے ہمارے لیے علم کے ذرائع تین ہی ہیں، اور اس علم کی نوعیت بھی بالکل واضح ہے۔ یعنی وہ علم ہمارے حواس طے کرتے ہیں کہ کیا ہے، مجھے اس علم کے تک رسائی کے لیے کچھ باطنی حواس دیے گئے ہیں، کچھ ظاہری حواس ہیں، وہ دونوں ریلیٹ کرتے ہیں خارجی دنیا سے۔ ایک دنیا میرے اندر ہے، ایک باہر ہے۔ اندر کی دنیا کو بھی میں اپنے حواس سے متعلق کرتا ہوں، باہر کی دنیا کو بھی، اور اس کے بعد میرے اندر یعنی انسان کے اندر نظر و استدلال کی صلاحیت ہے۔
جب اس کو آپ ایک پریمسز دے دیتے ہیں، ایک وجودی حقیقت دے دیتے ہیں، تو وہ اس سے انفر کر لیتا ہے ایک دوسری حقیقت کو۔ اس کی میں نے مثال دی تھی کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ سیب نیچے گر رہا ہے تو یہ ایک وجودی حقیقت ہے، وہ اس سے جو چیز انفر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی قوت اس کو کھینچ رہی ہے، تو یہ دوسرا ذریعہ ہے۔ اور تیسرا خبر ہے۔ تو ہمارا علم یہ ہے، اس کے حدود یہی ہے، یہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ یہ کریشن سے ماورا علم کیا ہے، اس کی اوریجن کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ ہماری گرفت کی چیز نہیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ دیکارت نے جب انسانی علم کو یہ بتایا کہ اسے محدود ہو جانا چاہیے، تو اعلیٰ سائنس وجود میں آ گئی۔ یہی انسان کے لیے بہت بڑا بلیسنگ ثابت ہوا کہ اس نے اپنے علم کے حدود متعین کر لیے، اور اس نے یہ کہا کہ اس کائنات سے ماورا کا علم محض خیال ہے، یعنی میں اگر قائم کروں تو خیال قائم کر سکتا ہوں۔ چنانچہ تمام میٹا فزکس، خواہ وہ پلیٹو کی ہو، افلاطون کی ہو، خواہ وہ ہمارے مسٹکس کی ہو جس کو وحدت الوجودی ما بعد الطبیعیات کہا جاتا ہے، خواہ وہ برگساں جیسے وجدانی مفکرین کی ہو، یہ تمام ما بعد الطبیعیات محض خیال ہے۔ تو کریشن سے ماورا، اس تخلیقی عمل سے ماورا جو ہمارے سامنے ہے، کسی علم تک ہماری رسائی کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارا علم ہماری اس دنیا تک محدود ہے۔ اس دنیا سے مراد یہ زمان، یہ ٹائم، یہ اسپیس جس میں ہم ڈال دیے گئے ہیں، یہ مادہ۔ تو ہمارے علم کی حد بندی کر دی گئی ہے کہ وہ زمان، مکان اور مادے کے اندر کی کائنات کا علم ہے، اور اس کے ذرائع وہی تین ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، یعنی ادراک بالحواس ہے، حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم، یہ حواس ہے جس کی طاقت کو بڑھا کے ہم نے سائنس کی عظیم ایجادات کر لی ہیں، ایک کچھ بھی اس کے سوا نہیں ہے۔ اور دوسری چیز نظر و استدلال، اور تیسری خبر۔ تو یہ ذرائع ہیں ہمارے پاس، یہ ہمارے علم کی حد ہے۔ یہ ہمارا علم اپنے استدلال، اپنے مقدمات، اپنے پریمسز میں ٹائم، سپیس اور میٹر کے اندر کا علم ہے۔ یہ اس سے ماورا ٹرانسینڈنٹ حقیقتوں کو نہ سمجھ سکتا ہے، نہ ان تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، نہ ان تک جا سکتا ہے۔ اس کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں کہ اگر گاڈ اومنی پوٹنٹ، اومنی سائنٹ اور گڈ ہے، تو پھر ایون کیسے ایگزسٹ کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے یہ عارضی دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، تو اس لیے یہاں خدا کی ذات کا کامل ظہور نہیں ہوا، وہ موت کے بعد کی دنیا میں ہوگا۔ اس دنیا کو ابتلاء کے اصول پر بنایا گیا ہے۔ اس میں یہ موقع رکھا گیا ہے کہ انسان اپنے ارادے کو غلط استعمال کرے۔ اس میں نقائص رکھے گئے ہیں، وہ نقائص پیدا کیے گئے ہیں اس میں، تاکہ یہ دنیا ابتلاء بن سکے۔ اگر یہ سارے نقائص دور کر دیے جائیں تو یہ فوری طور پر ابتلاء یا امتحان کی دنیا نہیں رہے گی۔ تو اس لیے یہ ایول یا شر جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اس دنیا میں اس لیے نظر آتا ہے کہ یہ ابتلاء کے اصول پر عارضی طور پر بنائی گئی ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے اس طرح سمجھیے کہ ایک کسان جب کوئی فصل اگانا چاہتا ہے تو پہلے وہ ایک نرسری لگاتا ہے، تو نرسری میں اور طریقے سے معاملات کیے جاتے ہیں، اور جب فصل کو کھیت میں لے جایا جاتا ہے تو اور اصول پر معاملے کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے، وہ نہایت حکیم ہے، اس کا علم بھی ابدی ہے، لیکن اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ میں نے یہ عارضی دنیا بنائی ہے، نقائص اس میں رکھے ہیں تاکہ میں تمہیں امتحان اور ابتلاء سے گزار کر تمہارا انتخاب کر سکوں اپنی اس دنیا میں آباد کرنے کے لیے جو میں آگے آباد کرنے والا ہوں۔ لیکن وہ پوری دنیا اس نے ابھی سے بنا دی ہے۔ یہ اس وقت جو آپ کو پوری کائناتیں نظر آ رہی ہیں، یہ سارا کاسمس، یہ سارا مادہ، یہ جو کروڑوں اربوں کی تعداد میں گلیکسیز ہیں، یہ سب اصل میں کیا ہے؟ یہ خام مال ہے، میٹیریل ہے جو وجود میں آ چکا ہے، بس اس کو ایک شیپ دینی ہے اور وہ دنیا وجود میں آ جائے گی جو پھر ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ ان کا پوچھنا ہے کہ جب 95% لوگ اپنا دھرم نہیں بدلتے اور اس کو پڑھتے ہیں، اپنا کیا نہیں بدلتے؟ اپنا ریلیجن نہیں بدلتے، جی جس ریلیجن میں پیدا ہوتے ہیں اسی میں مر جاتے ہیں، اور ریلیجن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ الگ الگ ریلیجنس میں جا کے پڑھیں اور پھر سمجھیں اور پھر کچھ بنے۔ اور وہ لوگ گڈ بھی ہوتے ہیں اور ان کے ایکشن بھی اچھے ہوتے ہیں کئی بار، تو پھر خدا اتنا
اچھے لوگوں کو ان کے اگنورنس کے لیے ہیل میں ڈال دے گا, جہنم میں ڈال دے گا. خدا نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. قرآن میں بالکل واضح بتا دیا ہے کہ میں صرف وہ چیزوں میں تمہارا امتحان کرتا ہوں جو میں نے تمہیں دی ہیں. تو ہر شخص جتنا علم اس کو دیا گیا, جس ماحول میں وہ پیدا کیا گیا ہے, اس کے لحاظ سے سوالوں کا جواب دے گا. یعنی اس کے پاس کتنا علم ہے. یہ قرآن کے الفاظ میں ہیں کہ نبلوکم فیما آتاکم, جو میں نے دیا ہے. تو میں جہاں پیدا ہوا ہوں وہاں مجھے کتنا شعور ملا, کتنا علم ملا, اس علم کے ساتھ میں کتنی دیانت کے ساتھ معاملہ کرتا رہا. میرے سامنے اگر کوئی حقیقت آئی تو کیا میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, یہ میرا امتحان ہے. تو اس لیے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ کوئی کس گھر میں پیدا ہوا ہے, کس جگہ پیدا ہوا ہے, اس کو ملا کیا ہے اور اس نے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا, کیا ایٹیٹیوڈ اختیار کیا. امتحان یہ ہے. تو مجھے جتنا علم ملا ہے میرے ساتھ اس کے لحاظ سے معاملہ ہوگا. ایک ہندو کو جو علم ملا ہے اس کے لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. ایک مسیحی کو جو علم ملا ہے اس کے ساتھ اس کے لحاظ سے معاملہ ہوگا. اصل سوال یہ ہے کہ جو علم مجھے دیا گیا اور جس علم کو حاصل کرنے کی صلاحیت میرے اندر رکھی گئی, کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ سوال یہ ہوگا. My question is, why does Islamic culture tend to run towards Arab culture? It is showing the supremacy or superiority of one race over another. نہیں, اسلام کا کوئی عرب کلچر نہیں ہے, کوئی عجم کلچر نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات میں کسی اس طرح کی چیز کو نہیں رکھا گیا, لیکن چونکہ آخری پیغمبر عرب میں آئے اور اسلام ایک پیغمبر کا دین نہیں ہے. اسلام کا آخری پیغمبر عرب میں آیا, اس سے پہلے کا پیغمبر فلسطین میں آیا, اس سے پہلے کا پیغمبر مصر میں پیدا ہوا. تو بے شمار پیغمبر جتنے ہیں وہ سب اسلام کے پیغمبر ہیں. اس وجہ سے اسلام کا کوئی ایک علاقہ یا کوئی ایک نسل کوئی کلچر نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ وہ سب پیغمبروں کا دین ہے. آدم سے لے کر محمد تک ہزاروں پیغمبروں کا دین اسلام ہے. سب کی تعلیم ایک ہی ہے, سب نے ایک ہی دین دیا ہے, سب ایک ہی دین بتانے کے لیے آئے تھے. ان کے دین میں کوئی فرق ہی نہیں تھا. ہمیشہ سے خدا کا اعلان ہے کہ میرا دین ایک ہی رہا ہے. اور وہ دین کیا ہے, اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے سبمیشن. اسلام کسی علاقے کا نام نہیں ہے, کسی شخص کا نام نہیں ہے. اسلام کسی خاص پہاڑ یا کسی دریا کا نام نہیں ہے. اسلام ایک تصور کا نام ہے, ٹو سبمٹ, ٹو سرنڈر. یعنی ہم نے اپنے خدا کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا, سبمیشن کا نام ہے. تو یہ اس دین کا نام ہے اور یہ سب پیغمبروں کا دین ہے. چنانچہ ہم کو لازم ہے قرآن کی روح سے کہ ہم جس طرح محمد کو اپنا پیغمبر مانیں اسی طرح مسیح کو اپنا پیغمبر مانیں, موسیٰ کو اپنا پیغمبر مانیں. سب کی تعلیم ایک ہی ہے اور ہم سب کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں. تو اگر آپ اسلام کی تعلیمات میں کسی عرب کلچر کی کوئی چیز بتا سکے کہ جس کو اسلام نے عرب کے لیے خاص کر دیا ہو تو مجھے خوشی ہوگی. ایسی کوئی چیز اسلام کی تعلیمات میں نہیں. صاحب اگلا سوال ہے کہ گاڈ نے فری ول کیسے دی؟ مطلب اگر گاڈ بار بار انٹروین کرتا رہتا ہے دنیا کے کریشن میں تو فری ول کیسے؟ انٹروین صرف اس وقت کرتا ہے جب کوئی بڑا فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہو. عام حالات میں نہیں کرتا. اور جب انٹروین کرتا ہے تو اس موقع کے اوپر پھر امتحان بھی ختم ہو جاتا ہے. تو فری ول ہے جس کا امتحان ہے. جب تک میں فری ول کو استعمال کر سکتا ہوں مجھ سے پوچھا جائے گا. جب میں استعمال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا تو نہیں پوچھا جائے گا. عام زندگی میں دیکھیے, مجھ سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ میری یہ صورت کیوں ہے, میرے والدین فلاں اور فلاں کیوں تھے, میں پاکستان میں یا آپ ہندوستان میں کیوں پیدا ہوئے تھے, کیونکہ اس میں میری کوئی فری ول نہیں ہے. تو فری ول ہے کہاں؟ فری ول اگر آپ غور کریں تو دو چیزوں میں ہے. میرے مورل فیصلوں میں ہے, میرے جمالیات ایسٹیٹکس کے فیصلوں میں ہے, اور اپنی صلاحیتوں کو جب میں استعمال کرتا ہوں تو وہاں ہے. تو ان تینوں جگہوں پر اللہ تعالیٰ کوئی انٹروین نہیں کرتا. آپ سے اب ایک آخری سوال کی, یہ تو میسو ڈیزاسٹرز آتے ہیں اور اس میں اتنی بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں, اس کے پیچھے خدا کی کیا منطق ہے کہ ایک ساتھ اتنے لوگوں کا مارا جانا بے قصور بنا کسی جرم کے؟ خدا اتنا ظالم کیوں؟ وہ تو روز اسی طرح مار رہا ہے بغیر کسی قصور کے. میرے والد صاحب بھی بغیر کسی قصور کے دنیا سے رخصت ہوئے تھے, والدہ بھی ایسے ہی رخصت ہوئی تھی. تو یہ کارخانہ موت و حیات کا کارخانہ ہے. یہ بنائے اس لیے گیا ہے کہ یہاں آپ آئیں اور رخصت ہو جائیں. یہاں تو اس وقت جس شہر میں رہتا ہوں
ہو سکتا ہے کہ اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں، یا جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں ہزاروں لوگ آج مر گئے ہوں، تو سارے بے قصور مر رہے ہیں۔ اس لیے موت آتی ہے، وہ تو قصور کی موت تو کبھی کبھی آتی ہے، ورنہ بے قصور آتی ہے۔ تو یہ ایک ہی وقت میں موت آ جاتی ہے تو ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیے، لاہور شہر کا میں رہنے والا ہوں، تو لاہور میں کئی 100 جنازے روزانہ اٹھتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی جگہ کوئی عمارت گر جائے اور 15 لوگ مر جائیں تو خبر بن جاتی ہے۔ تو اس لیے زلزلے، طوفان کچھ بھی نہیں ہے، یعنی موت ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے، وہ موت جو بکھری ہوئی ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ تو ہم حیران ہو کے پوچھتے ہیں، تو اس دنیا کو تو بنایا اسی اصول پر گیا۔ دیکھیں قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے اس دنیا میں، جو اصل دنیا ہے اس میں زندگی ہی زندگی ہے، اس دنیا کو میں نے زندگی کے ساتھ موت سے وابستہ کر دیا ہے۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے کہ میں تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ موت ہے، موت تو ہمارے گرد و پیش میں موجود ہے، وہ اکٹھی ہو جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ روز آ رہی ہے اور بے قصوری آ رہی ہے، ماؤں کے بچے مر رہے ہیں۔ آج اسپتال میں پتہ کیجئے اپنے شہر کے، کچھ بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گئے ہوں۔